السلام علیکم پیارے طلباء، یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب جماعت ششم۔ اس کے سبق نمبر 12 تاریخ کا ایک سنہری باب، اس کی ہم نے الفاظ اور جملے کیے تھے۔ آج ہم اس کے کچھ اہم مقاصد پڑھیں گے اور اس کے اہم الفاظ پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کہانی کی جو پڑھائی ہے وہ شروع کریں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یوم دفاع کی اہمیت سمجھ سکے کہ یوم دفاع کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کب جو ہے نا وہ منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکول کی تقریبات کے لیے دعوت نامہ کیسے لکھا جاتا ہے، اسکول کا کوئی فارم ہو اس کو کیسے پر کیا جاتا ہے، اسی طرح لغت کا استعمال ہے، جملہ سازی میں سیکھ سکیں گے۔ کسی بھی تقریب کوئی تقریب اٹینڈ کی ہے تو اس کی رداد کیسے لکھنی ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے شروع ہوئی، کس طرح سے پھر وہ اس کے سارے پروگرام ہوئے، کس طرح سے اس کا اینڈ ہوا۔ اسی طرح سادہ اور مرکب جملے ہیں، ان میں فرق کر سکیں اور مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں بدل سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ محاورے کا مفہوم بھی سمجھ سکیں اور عبارت میں اس کا معنی سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کے اہم الفاظ آ جاتے ہیں۔ اہم الفاظ میں ہے نیم دراز۔ نیم دراز ہوتا ہے کہ نہ بالکل لیٹے ہوئے اور نہ بالکل بیٹھے ہوئے، آدھا لیٹا اور آدھا بیٹھا، اس کو کہتے ہیں نیم دراز۔ حفاظت ہے، پھر یوم دفاع ہے یعنی دفاع کا دن، مسلط ہے، مسلط کا حاوی کر دینا کسی کو، قبضہ ہے، اپیل درخواست ہے، تسخیر ہے، فتح کرنا۔ یہ ہم نے اس کے معنی جو ہے نا وہ پڑھ لیے تھے۔ اب ہم اس کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا یہ ادھر دو سوال لکھے ہوئے ہیں کہ جنگ کسے کہتے ہیں۔ جنگ جو ہے نا وہ ایک تو لڑائی ہوتی ہے جو چھوٹے جو ہے نا وہ لیول پہ ہوتی ہے۔ جو جنگ ہوتی ہے وہ دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، کسی جو مسئلے پر ہوتی ہے اس کو جنگ کہا جاتا ہے، جس میں جو ہے نا وہ بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اور جدید قسم کا اسلحہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں کہ پاکستان کے ایک طرف مشرق کی طرف جو ہے نا یہ بھارت ہے، پھر اس کے ساتھ پاکستان کا ایک ہمسایہ ممالک چین ہے، افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ممالک ہے، اس کے علاوہ ایران ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں شامل۔ یہ چار ہمسائے ہیں، بھارت، چین، پاکستان، یہ بھارت، چین، ایران اور افغانستان، یہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ ٹھیک ہے، بھارت سے جو ہے نا وہ 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں پاکستان کے ساتھ۔ 1947 میں جب پاکستان بننے کے بعد جب بھارت نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا کشمیر پہ، اس کے بعد جو ہے نا وہ 1965 میں جنگ ہوئی تھی، پھر 1971 میں جنگ ہوئی تھی، پھر ایک کارگل کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ تو جو یہ کہانی ہے یہ 1965 کی جنگ کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد کی عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دادا جان سے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سنتا تھا۔ آج جب احمد دادا جان کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ پلنگ پر نیم دراز ہیں اور ان کی آنکھوں میں نمی ہے۔ وہ دادا جان کے قریب ہی پلنگ پر بیٹھ گیا اور بولا، دادا جان آپ کیوں اداس ہیں؟ یعنی وہ پلنگ پر ایسے بیٹھے تھے کہ نہ وہ صحیح طرح لیٹے ہوئے تھے نہ صحیح طرح بیٹھے ہوئے تھے، آدھا لیٹے اور آدھا بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ نمی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو پھر اس نے پوچھا احمد نے کہ آپ کیوں اداس ہیں؟ تو دادا جان نے بتایا، کچھ نہیں بیٹا، بس ذرا ماضی میں کھو گیا تھا، کل 6 ستمبر ہے، سب لوگ یوم دفاع منائیں گے۔ یوم دفاع یعنی دفاع کا دن 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے، جب انڈیا نے رات کے وقت پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس میں اس کو شکست ہوئی تھی۔ ایسے میں مجھے ان شہداء کی یاد آ گئی جو 1965 کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، شہداء کہتے ہیں شہید کی جمع کو۔ احمد کہتا ہے، دادا جان یوم دفاع کیا ہوتا ہے اور ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ یعنی اس کے بارے میں اب احمد نے سوال کیا اپنے دادا جان سے یوم دفاع کے بارے میں اور اس کے منانے کے بارے میں۔ تو پھر دادا جان کا کیا جواب ہے؟ یہ ہمارا قومی تہوار ہے جو ہم ہر سال 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ یوم دفاع ہمیں ستمبر کے ان دنیا کو یاد دلاتا ہے جب پاکستانی فوج اور ہماری عوام نے بھارت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ یہ دن ان شہیدوں اور غازیوں کو، غازی کہتے ہیں، شہید کہتے ہیں جو جنگ میں مارا جاتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں، اور غازی کہتے ہیں جو جنگ سے بچ کر زندہ واپس آ جاتا ہے اسے غازی کہتے ہیں۔ اس کو سلام پیش کرنے کا دن ہے، جن کی وجہ سے ہم آج تک راتوں کو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر احمد ایک اور سوال کرتا ہے کہ دادا جان بھارت نے اس روز ایسا کیوں کیا تھا؟ یعنی بھارت نے ہم پر حملہ کیوں کیا تھا؟ پھر دادا جان کہتے ہیں، بیٹا بھارت اول دن سے ہی پاکستان کے وجود کے خلاف تھا، یعنی پاکستان کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا۔
ٹھیک ہے، پاکستان بننے کے بعد اس نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ اسی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ موقع ملتے ہی پاکستان کو ختم کر دیا جائے، اسی طاق میں رہتا تھا، یعنی موقع کی تلاش میں کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ بھارت نے کیا کیا، 6 ستمبر 1965 کی رات اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی تھا کہ رات کے وقت کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستانی سو رہے ہوں گے اور رات کے اندھیرے میں کیا گیا یہ حملہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ پاک فوج کے شیر جوان رات کے اس اندھیرے میں بھی ملک حفاظت کے لیے جاگ رہے ہیں۔ دشمن ہماری سرحدوں کے اندر گھس آیا لیکن زیادہ دیر تک پیش قدمی جاری نہ رکھ سکا، یعنی دشمن نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہماری فوج اور عوام نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ دادا جان نے اپنی بات جو ہے نا وہ مکمل کر لی ہے۔ اب احمد نے پھر اگلا سوال کیا ہے، دادا جان عوام نے اس جنگ میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ یعنی فوج کا تو سمجھ آ گئی کہ فوج نے اپنی پورے جو ہے نا وہ جان فشانی کے ساتھ، پوری طاقت ہمت کے ساتھ اور پوری جواں مردی کے ساتھ اس جنگ میں مقابلہ کیا تھا۔ تو احمد کہتا ہے کہ عوام نے اس جنگ میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ دادا جان بولے، جب بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، زبردستی، مسلط ہوتا ہے زبردستی حاوی کر دینا، ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اس وقت صدر تھے محمد ایوب خان، انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے تعاون کی درخواست کی کہ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک ہو، یعنی صرف فوج ہی نہیں بلکہ اس کے عام لوگ جو ہے نا وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوں، کندھے سے کندھا ملا کر، شانہ بشانہ ہوتا ہے، اور اپنے ملک کا دفاع کرے۔ صدر محمد ایوب خان نے اپنی قوم پر یہ اعتماد رنگ لایا، ٹھیک ہے، اور اس خطاب کے جواب میں پھر قوم کے ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر پر کفن باندھ کر، یعنی بغیر موت کی پرواہ کیے اپنی فوج کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا، اور پوری قوم نے فوج کے ساتھ مل کر سچے جذبے کے ساتھ دشمن کے جو ناپاک ارادے تھے ان کو خاک میں ملا دیا، یعنی دشمن کے جو ارادے تھے ان کو ختم کر دیا، ان کو ناکام بنا دیا۔ احمد پھر سوال کرتا ہے، دادا جان بھارت اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ دادا جان جواب دیتے ہیں کہ بھارت لاہور کے ذریعے سے پورے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لاہور کے ذریعے حملہ کیا اور وہ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک بڑی قوت ہے اور پاکستان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب اس جیسا بڑا ملک اپنی فوج اور بھاری اسلحے کے ساتھ پاکستان جیسے چھوٹے ملک پر حملہ کرے گا تو پاکستان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، یعنی اس کے سامنے جھک جائے گا اور اس کی بات مان لے گا۔ اسی سوچ کے پیش نظر اس نے لاہور کے جیم خانہ کلب میں متوقع فتح کے جشن کو منانے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ لاہور کا جیم خانہ ہے، وہاں جانا ہم جشن منائیں گے جب پاکستان کو فتح کر لیں گے، جب پاکستان کو ہرا دیں گے۔ پاکستانی فوج نے بھارت کے اس خواب کو نہ صرف چکنا چور کر دیا، یعنی ختم کر دیا، توڑ دیا، بلکہ دشمن کو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیا، ٹھیک ہے، دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اس صفحے پر پھر 2 سوال آپ کے دیے ہوئے ہیں کہ یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ یوم دفاع 6 ستمبر 1965 کی یاد میں ہر 6 ستمبر کو، ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ پھر قومی تہوار کیا ہوتے ہیں کہ قومی تہوار ہوتے ہیں، ایسا دن ہوتا ہے جب کوئی مذہبی کام ہو، کوئی تاریخی ہو، پس منظر جس کے پیچھے ہو، تو ان تہواروں کو قومیں بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں، پورے ملک میں یہ منایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی کچھ قومی تہوار ہیں جن میں 23 مارچ ہے یوم پاکستان، پھر یوم تکبیر ہے 28 مئی کہ جب پاکستان نے جو ہے نا وہ یہ ایٹمی دھماکے کیے تھے، پھر یوم دفاع ہے 6 ستمبر ہے، پھر یوم اقبال ہے اور یوم قائد اعظم ہے، اس طرح کے تہوار ہیں۔ آپ نے صفحہ نمبر 67 اور 68، 67 اور 68 دونوں کی پڑھائی اچھی طرح سے گھر میں کرنی ہے۔